الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم وحی ربانی ہے، اللہ کا کلام ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کو نازل فرمایا، جو قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے اپنے اندر ہدایت کا سامان رکھتا ہے۔ اسی پر عمل کرنے میں دنیا کی بھی کامیابی ہے اور آخرت کی کامیابی بھی اسی پر موقوف ہے۔ اتنی عظیم کتاب جو آج ہمارے پاس موجود ہے، ہر گھر میں ہے، ہر مسجد میں ہے، دکانوں میں ہے اور پریس میں اور چھاپا خانوں میں لاکھوں کی تعداد میں ہر ملک میں چھپ رہے ہیں، لیکن ہمارا قرآن کریم کے ساتھ کیا معاملہ ہے، کیا رویہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کی اہمیت اس وقت سمجھ میں آئے گی جب ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ یہ قرآن ہم تک کیسے پہنچا۔ ناقدری اسی وقت ہوتی ہے جب مفت میں چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں، اس کے پیچھے محنت نہیں ہوتی، قربانیاں نہیں ہوتی۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ مالداروں کے بیٹے نالائق ہوتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ انہیں دولت وراثت میں ملتی ہے، انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ ان دولتوں کو بنانے کے پیچھے ہمارے اپنے بڑوں کی کتنی محنتیں لگی ہیں۔ یہ دنیا میں عام دستور ہے۔ قرآن کریم کے تعلق سے بھی ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ ہم تک کتنی مشقتوں کے بعد پہنچا ہے۔ اسی وجہ سے نہ ہمارے دلوں میں اس کی عظمت ہے، نہ اس کو پڑھنے اور سیکھنے کا شوق ہے، نہ اس کی تعلیم کی اہمیت ہے، اور نہ ہی قرآن سے تعلق رکھنے والے ان کی تعلیم سے جڑے ہوئے لوگوں کی اہمیت ہے، نہ ان درسگاہوں کی اہمیت ہے جہاں پر قرآن کی تعلیم ہوتی ہے، نہ ہمارا یہ یقین ہے کہ قرآنی تعلیم کے ذریعے سے دنیا کی عزت اور ترقی حاصل ہو سکتی ہے۔ ہر اعتبار سے قرآن ہماری نظروں میں بے قیمت ہو گیا ہے، اور یہ اس وقت کی ایک عام وبا ہے۔ ہر خاص و عام کا یہی حال ہے۔
کہ اس کے دل میں قرآن کریم کی عظمت باقی نہیں رہی. آپ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن اترا اس وقت سے ہی آپ قرآن کے لیے کتنی تکلیفیں برداشت کرتے رہے. سب سے پہلے آپ کو سچے خوابوں کے ذریعے سے کچھ چیزیں معلوم ہوئی. رؤیائے صالحہ، رؤیائے صادقہ، سچے خواب. اس کے بعد آپ میں ایک کیفیت پیدا ہوئی کہ آپ تنہا اللہ کی یاد میں رہنے لگے. چنانچہ کئی دن آپ غار حرا میں چلے جاتے اور کوئی خاص عبادت تو تھی نہیں، اللہ کی یاد میں آپ وہیں پر رہتے. جب ایک عرصہ گزرا تو اچانک ایک فرشتہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو اس نے کہا اقرأ، پڑھیے. تو آپ جانتے ہیں کہ حضور تو امی تھے، آپ نے کسی سے پڑھا لکھا نہیں تھا. تو آپ نے فرمایا ما انا بقاری، مجھے پڑھنا نہیں آتا. تو حضرت جبرائیل نے آپ کو اپنے سینے سے لگا کر بھینچا، دبایا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی بڑی شدت تھی، میں نے بہت تکلیف محسوس کی. آپ کے سینے سے حضرت جبرائیل کا سینہ ملا. پھر حضرت جبرائیل نے کہا اقرأ، پڑھیے. آپ نے فرمایا ما انا بقاری، مجھے پڑھنا نہیں آتا. پھر آپ نے اپنے سینے سے بھینچا، پھر کہا اقرأ. آپ نے فرمایا ما انا بقاری، پھر اپنے سینے سے بھینچا. وہی اپنے دل میں سمانے کے لیے قوت پیدا کی جا رہی ہے، اور حضرت جبرائیل کے سینے سے اللہ کے رسول کے سینے کو ملایا جا رہا ہے، اور آپ ابھی وہی آنے والی ہے اس کے لیے ابھی سے تکلیف برداشت کر رہے ہیں. تیسری مرتبہ کہا اقرأ، نے فرمایا ما انا بقاری. جب 3 مرتبہ بھینچنا ہو گیا اور پھر حضرت جبرائیل نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. یہ 5 آیتیں ہیں سورہ اقرأ کی جو بالاتفاق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر شروع میں اتری. اس کے بعد حضرت جبرائیل چلے گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ان 5 آیتوں کو لے کر اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے اور فرمایا زملونی زملونی، مجھ کو چادر اڑاؤ، مجھ کو چادر اڑاؤ. آپ کانپ رہے تھے دہشت سے، اور وہ وحی کی جو وزن اور قوت تھی اس کی وجہ سے. حضرت خدیجہ نے چادر اڑائی اور پھر کچھ دیر کے بعد آپ کی وہ کیفیت دور ہوئی. قصہ تو بہت طویل ہے، مجھے تو یہ بتانا ہے کہ وحی کی شروعات ہی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی مشقت سے گزرنا پڑا ہے. پھر 3 سال تک وحی بند رہی، جس کو زمانہ فترت کہتے ہیں. پھر 3 سال کے بعد وہی فرشتہ نظر آیا اور وہ سورہ مدثر کی آیتیں لے کے اترے. یا ایھا المدثر
قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر، اور ساری آیتیں. اس طرح قرآن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. آپ کے اندر وہ صلاحیتیں پیدا کی گئی، آپ کے قلب مبارک کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا، تب یہ قرآن اترا ہے. اور جب جب وحی نازل ہوتی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہوتا؟ ساری حدیثوں کو جمع کیا جائے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایسا بوجھ ہوتا کہ اگر آپ سواری پر سوار ہوتے تو سواری بھی اس بوجھ کو برداشت نہیں کرتی، وہ بیٹھ جاتی، اپنی گردن ڈال دیتی. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے رسول کے بڑے چہیتے تھے، حذیفہ ابن الیمان، وہ فرماتے ہیں حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی اونچے درجے کے، حضرت زید ابن ثابت جو خاص طور پر کتابت قرآن کے اندر اونچا درجہ رکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری ران پر تھا، آپ آرام فرما رہے تھے، اتنے میں وحی کے آثار نظر آنے لگے. جب آپ پر وحی اترتی تو آپ کے چہرے انور پر پسینہ نمودار ہو جاتا، آپ کا چہرہ کھجور کی خشک ٹہنی کی طرح زرد ہو جاتا، آپ کے آگے کے یہ دانت سردی کی وجہ سے کپکپانے لگتے. یہ آپ کی کیفیت ہوتی. یہ تو وہ قرآن ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل نے اپنے میں سما لیا. ورنہ اللہ خود کہتے ہیں قرآن میں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر اتار دیتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا. اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں وہ کیفیت اور وہ قوت پیدا کر دی کہ پورے قرآن کو اپنے اندر سما لیا، اور آپ کے واسطے سے امت کے وہ مبارک قلوب ہیں جو ہم جیسے عام انسانوں کے دلوں میں اور سینوں میں ہیں، اللہ نے وہ قوت بخشی کہ وہ بھی اس قرآن کو اپنے میں سما لیتے. کاش کہ ہمیں قرآن کی عظمت ہوتی اور اس کے نتیجے میں ان لوگوں کی عظمت دلوں میں ہوتی جن کے سینوں میں اللہ نے قرآن رکھا ہے. اہمیت ہی نہیں ہے. تو حضرت زید ابن ثابت فرماتے ہیں کہ آپ پر وہ آثار طاری ہوئے جو آپ پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو مجھے پتہ چل گیا کہ آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے. اس کی وجہ سے میری ران پر بوجھ بڑھنے لگا، میری برداشت کے باہر ہو گیا، لیکن آپ کی عظمت کی وجہ سے میں آپ کے سر کو ہٹا نہیں سکا. جب وحی اترنا بند ہو گئی، آپ کی کیفیت معمول پر آ گئی اور میں نے آپ کے سر کو ہٹایا تو مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میری ران کی ہڈی چور چور ہو چکی ہے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہوگا جو اس وحی کو اپنے دل میں سمو رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ طاقت دی تھی کہ 500 جنتیوں کی طاقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دنیا میں دی تھی. تو آپ کا حال یہ ہوتا تھا کہ پسینہ چھوٹ جاتا تھا، رنگ زرد پڑ جاتا تھا اور آپ کے دانت کپانا شروع کرتے تھے. اس طریقے سے آپ پر وحی اترتی. وحی کی کیا کیفیت ہوتی تھی؟ بخاری شریف کی روایت حضرت
عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ پر وحی جب اترتی تھی تو آپ ایک گھنٹی کی سی آواز محسوس کرتے تھے، جس کو عربی کی زبان میں سلسلۃ الجرس کہتے ہیں. جیسے گھنٹی بجتی ہے تو جیسے ایک آواز محسوس ہوتی ہے، آپ کو ویسی آواز محسوس ہوتی تھی. اس کی الگ الگ تعبیرات محدثین نے بیان کیا ہے. بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھ پر سب سے زیادہ سخت وحی وہ یہی شکل ہوتی تھی، وہی آپ وہ تکلیف برداشت کرتے. میں آپ کو خالی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن کتنی تکلیفوں کے بعد ہم تک پہنچا ہے، اور سب سے زیادہ تکلیف ہمارے نبی نے اٹھائی ہے. اس طرح سے وحی آیا کرتی. کبھی وحی کی شکل حضرت جبرائیل کسی انسانی شکل میں آپ کے پاس آیا کرتے تھے، اور عام طور پر ایک صحابی تھے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شکل میں آتے تھے، اس لیے کہ وہ حسین ترین شخص تھے. اتنا اللہ نے ان کو حسین اور جمیل بنایا تھا کہ وہ اپنا چہرہ چھپا کے چلتے تھے. حسن تو وہ جو قدرتی ہے، بناوٹی حسن کیا ہے کہ سلونوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور گالوں پر پتہ نہیں کیا کیا لگا رہے ہیں. یہ کوئی حسن نہیں ہے. حسن تو قدرتی ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ حسن اس شکل میں ہے جس شکل پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہو. وہ سب سے زیادہ حسین صورت. تو حضرت دحیہ کلبی کی شکل میں اکثر آپ حضرت جبرائیل آپ کے پاس آیا کرتے تھے اور وہی پہنچایا کرتے تھے. کبھی کبھی کسی اور شکل میں بھی آئے ہیں. اور ایک صورت جو ہوتی تھی کہ حضرت جبرائیل خود اپنی اصلی شکل میں آئے، اور یہ آپ کی پوری زندگی میں 3 مرتبہ ہوا ہے کہ حضرت جبرائیل اپنی اصل شکل میں. ایک مرتبہ تو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے گزارش کی کہ بھئی آپ اپنی اصل شکل مجھے دکھائیں. حضرت جبرائیل نے فرمایا اے اللہ کے رسول آپ نہیں دیکھ پائے. کہا کہ نہیں، میری خواہش ہے، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی اصل شکل کیا. آپ تو اکثر دحیہ کی شکل میں آتے. بہرحال کہا ٹھیک ہے اس طرف دیکھو. اللہ کے رسول پلٹ گئے اور کہا کہ ٹھیک ہے دیکھو. تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیکھ نہیں پائے اور بے ہوش ہو کر گر گئے. آپ اندازہ لگائیں کہ آخر حضرت جبرائیل کس شکل و صورت کے ہیں. ویسے حدیث میں اللہ کے رسول نے کچھ کیفیت جو دیکھی تھی وہ بتائی بھی ہے. تو دوسری ایک شکل تو یہ ہے. دوسرا، اللہ کے رسول نے معراج کے موقع پر حضرت جبرائیل کو اپنی اصل شکل میں دیکھا. اور تیسرا، نبوت کے ابتدائی زمانے میں اجیات کے مقام پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو اپنی اصل شکل میں دیکھا ہے. ابھی اگر آپ جائیں حرم میں تو باب عبدالعزیز سے جب نکلیں گے تو بالکل سامنے مستشفیٰ اجیات ہے، تو وہ اصل جگہ ہے اجیات. وہیں پر حضرت جبرائیل کو اللہ کے رسول نے اپنی اصل شکل میں دیکھا. اور بھی کچھ طریقے تھے جن طریقوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی. ایسی تکلیفوں کے بعد تھوڑا تھوڑا قرآن نازل ہوتا رہا، اور آپ ان آیتوں کو اپنے صحابہ کے ذریعے سے لکھاتے رہے. اس زمانے میں پریس تو تھا نہیں، کاغذ تو تھا نہیں. صحابہ کی ایک جماعت جو تھوڑی بہت لکھی پڑھی تھی، لکھنا جانتی تھی، جو تقریباً 40 صحابہ تھے، ان میں حضرت معاویہ بھی ہیں. تو وہ جو ہے اس کو لکھ لیا کرتے تھے. لکھنے کے بعد پھر اللہ کے رسول فرماتے سناؤ مجھے.
وہ سناتے، اس میں اگر کچھ کمی زیادتی ہوتی تو اللہ کے رسول اس کو درست کر دیتے، اور پھر فرماتے کہ فلاں صورت میں فلاں آیت کے بعد اس آیت کو رکھ دیا جائے۔ اس وقت جو ہمارے سامنے قرآن ہے، اس میں کوئی بھی چیز اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہے۔ یہ جو آیتوں کی ترتیب ہے کہ سورہ فاتحہ سے شروع ہو کر سورہ ناس پر ختم ہو رہا ہے، یہ بھی من جانب اللہ ہے۔ ہر آیت کے بعد دوسری آیت جو ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اللہ اپنے نبی کو بتاتے، اور نبی ان لکھنے والوں سے کہتے کہ فلاں صورت میں فلاں آیت کے بعد اس کو رکھ دیا جائے۔ اسی وجہ سے بعض حضرات جو اس زمانے میں ایک فتنہ کھڑا کر رہے ہیں کہ قرآن کی ترتیب یہ اصل ترتیب نہیں ہے اور اس میں تبدیلی ہونا چاہیے، یہ سوائے فتنے کے کچھ نہیں ہے۔ اسی قرآن پر اجماع ہے، یہی قرآن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک اور انشاءاللہ قیامت تک رہے گا۔ اب کائے پر لکھا جاتا تھا، کبھی پتھروں کے سیلوں پر لکھا جا رہا ہے، کبھی کھجوروں کی تنوں پر لکھا جا رہا ہے، کبھی چمڑوں پر لکھا جا رہا ہے، کبھی ہڈیوں پر لکھا جا رہا ہے۔ اس طرح مختلف آیتیں مختلف چیزوں پر لکھی گئی، اور وہ مختلف صحابہ کرام کے پاس تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن اس شکل میں موجود نہیں تھا، جمع تو تھا لیکن ہمارے پاس جو کتاب کی شکل ہے اس شکل میں نہیں تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں دنیا سے تشریف لے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ آیا، اور یہ وہ زمانہ تھا جب فتنوں کا آغاز ہو چکا تھا۔ سب سے پہلا جو فتنہ پیدا ہوا، جو اللہ کے رسول کے زمانے میں ہی ہو گیا تھا، وہ مسیلمہ کذاب کی طرف سے دعوی نبوت تھا کہ اس نے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا تھا۔ ابھی تو آپ دنیا میں موجود ہیں اور نبوت کا دعویٰ شروع ہو گیا تھا۔ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ لکھ کر بھیجا کہ ہم دونوں نبوت میں پارٹنرشپ کر لیتے ہیں، آدھے عرب پر آپ اپنی نبوت چلائیں اور آدھا عرب مجھے دے دیں۔ بہرحال جھوٹا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو سب سے پہلا کام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت میں جو کیا وہ اسی فتنے کو ختم کیا۔ لیکن اس فتنے کے ختم کرنے میں ایک بہت بڑی جماعت صحابہ کی شہید ہو گئی، اور اس جماعت کے اندر ایک بہت بڑا طبقہ ان حضرات کا تھا جو قرآن کے قاری اور قرآن کے حافظ تھے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی قرآن کا ایسا ماحول بن گیا تھا کہ ہر آدمی ہر غم ما سوا سے فارغ ہو کر قرآن کے سیکھنے سکھانے پڑھنے پڑھانے حفظ اور اس کی تعلیم میں لگ چکا تھا۔ ان کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف قرآن ہی بن کر رہ گیا تھا۔ آپ کو یقین نہیں آئے گا، بعض عورتوں نے اپنا مہر اپنے شوہروں سے کہا کہ کچھ نہیں چاہیے، ہمیں خالی قرآن سکھا دو۔ اس زمانے میں قرآن کا یہ عالم تھا۔ مسجد نبوی میں قرآن کے حلقے اتنے زیادہ لگنے لگے اور اتنا شور ہونے لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہلوانا پڑا کہ اپنی آوازوں کو کم رکھو۔ یہ ہے ان کی ترقیوں کی وجہ۔ اس کو کوئی نہیں سنتا ہے، سمجھتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آدھی دنیا کے مالک کیسے ہو گئے، پوری دنیا پر ان کا رعب کیسے چھا گیا۔ اس کی ایک بنیادی وجہ ہے قرآن کے ساتھ تعلق، قرآن کی عظمت، قرآن کا تعلیم و تعلم، قرآن سے محبت، راتوں کو قرآن کا پڑھنا، دن پر قرآن میں عمل کرنا، اس کی دعوت و اشاعت کرنا، یہ ہے اللہ کے یہاں محبوبیت کی وجہ
اور اس کی وجہ سے اللہ نے ترقی دی. تو اس میں بہت سارے صحابہ اس جنگ یمامہ میں شہید ہوئے. اور اس سے پہلے ایک جنگ اور ہوئی تھی، جنگ بیر معونہ. ایک صاحب نجد کے، یہ نجد جو علاقہ ہے نا، یہ آج کا ریاض ہے جو سعودی کا کیپٹل ہے، یہ نجد کا علاقہ ہے. اللہ کے رسول نے ایک حدیث میں فرمایا کہ نجد کے علاقے سے شیطان کے سنگ ظاہر ہوں گے. نجد کے علاقے سے شیطان کے سنگ ظاہر ہوں گے، ساری شیطانیت وہیں سے نکلنے والی بات دکھ رہی ہے. تو بہرحال وہاں سے قوم بنی عامر کے ایک صاحب اللہ کے رسول کی خدمت میں آئے، عامر ابن مالک، اور آ کے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کچھ قرآن کے جاننے والے ہماری قوم کی دعوت و اشاعت کے لیے اور ان کو تعلیم و تبلیغ کے لیے بھیجیے تاکہ وہاں پر دین کی تعلیم ہو، لوگ ایمان لائے، اسلام لائے. اللہ کے رسول نے اپنے 70 صحابہ جو قراء تھے، حافظ قرآن تھے اور اللہ کے رسول کے بڑے محبوب تھے، ان کو ان کے ساتھ روانہ کر دیا. حالانکہ اللہ کے رسول نے اپنے خوف کا بھی اظہار کیا کہ کہیں ان کو کوئی تکلیف نہ ہو جائے، لیکن اس نے بہت اطمینان دلایا. بہرحال اللہ کے رسول نے روانہ کیا اور ایک والا نامہ بھی روانہ کیا اس قوم کے جو سردار تھے، عامر ابن طفیل ان کے نام، اور ان کو اسلام کی دعوت دی. بہرحال یہ لوگ وہاں پر پہنچے اور بیر معونہ کے علاقے میں یہ لوگ ٹھہر کے، جو بالکل قریب تھا نجد کے، وہیں پر پڑاؤ ڈالا. اور وہاں سے 2 لوگ تو یہ سارے اونٹوں کو چرانے کے لیے لے کے چلے گئے. حضرت حرام رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھ 2 صحابی کو لے کر عامر ابن طفیل جو سردار تھا اس کے پاس گئے کہ اللہ کے رسول کے والا نامہ کو پہنچانے کے لیے. تو حضرت حرام جو ہے جب بالکل قریب پہنچ گئے تو اپنے دونوں ساتھیوں کو کہا کہ تم لوگ یہیں ٹھہرو، آگے کیا ہوگا ہمیں پتہ نہیں ہے، اگر خدا نخواستہ کوئی دغا ہوا تو میں ہی شہید ہوں گا، تم لوگ بچ جاؤ گے، 3 کے مقابلے میں 1 کا شہید ہو جانا زیادہ بہتر ہے. بہرحال جب وہ پہنچے عامر ابن طفیل کے پاس تو وہ ویسے ہی مسلمانوں سے اور اسلام سے جو ہے وہ بہت زیادہ بغض رکھتا تھا. جب یہ خط پہنچایا تو وہ بہت زیادہ غصہ ہو گیا اور پڑھا بھی نہیں، اور حضرت حرام کو ایسا نیزہ مارا کہ جو آر پار ہو گیا اور وہ اسی جگہ پر شہید ہو گئے. بہرحال وہ دونوں سمجھ گئے کہ بھئی کچھ مسئلہ ہو گیا، اور پھر اس نے جو ہے علاقے کے اپنے لوگوں کو جمع کیا، اطراف کے لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ ان سب کو ختم کرنا ہے. ان سب نے ان کا جو ہے وہ مقابلہ کیا. مسلمان یہ جو صحابہ تھے انہوں نے بھی مقابلہ کیا. بہرحال وہ بہت زیادہ لوگ تھے، یہ سب کے سب کیا ہو گئے؟ شہید ہو گئے. صرف اس میں سے 1 بچ گئے، اور وہ بھی اس طرح سے بچے کہ انہوں نے سمجھا کہ یہ جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں، لیکن ان کی جان بچ گئی تھی. اب وہ جو 2 صحابی تھے جو اونٹوں کو چرانے گئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ آدم خور جو جانور ہوتے ہیں، گدھ وغیرہ، وہ اڑ اڑ کے جا رہے ہیں. تو انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ کچھ نہ کچھ معاملہ پیش آیا ہے. انہوں نے جب آ کر دیکھا تو سارے ان کے ساتھی شہید ہو چکے تھے. انہوں نے مشورہ کیا کیا کریں گے، تو ایک نے کہا کہ چلو جا کے اللہ کے رسول کو بتاتے ہیں اس طرح سے ہمارے ساتھ دھوکہ ہو گیا ہے. دوسرے جو منذر رضی اللہ تعالیٰ تھے انہوں نے فرمایا کہ نہیں، اللہ کے رسول کو تو پتہ چل ہی جائے گا. میرا دل چاہتا ہے کہ ہمارے دوست جس طرح سے شہید ہوئے ہیں ہم بھی شہادت حاصل کر لیں. بہرحال دونوں کود پڑے اور حضرت منذر واقعی شہید ہو گئے، دوسرے پکڑے گئے اور پھر بعد میں ان کو کسی وجہ سے آزاد کر دیا گیا. مجھے تو یہ بتانا ہے کہ ان 2 واقعات میں ایک بڑی تعداد ان صحابہ کی جو قرآن کے حافظ تھے، قرآن کے بڑے قاری تھے، وہ شہید ہو گئے تھے. اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا بڑا احساس ہوا کہ اگر اسی طریقے سے صحابہ شہید ہوتے رہے تب تو پھر قرآن کا مسئلہ ہو سکتا ہے، قرآن کو جمع کر لینا چاہیے. یہ تو متفرق چیزوں پر لکھا ہوا ہے، سینوں میں محفوظ ہے، لیکن کوئی کتابی شکل موجود نہیں ہے. تو حضرت عمر حضرت ابوبکر کی خدمت میں آئے اور آ کر
درخواست کی کہ اے امیر المومنین، اے خلیفۃ المسلمین، آپ اس سلسلے میں سوچیں کہ قرآن کریم کو جمع کیا جائے۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ جس کام کو اللہ کے رسول نے اپنے زمانے میں نہیں کیا، میں کیسے کروں؟ بہرحال یہ سمجھاتے رہے، اصرار کرتے رہے، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر کو بھی شرح صدر ہو گیا۔ اب ان دونوں نے حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا، جو اس معاملے میں اللہ کے رسول کے انتہائی معتمد تھے اور سب سے زیادہ کتابت وحی میں آگے تھے۔ انہوں نے حضرت زید ابن ثابت کو بلایا، اور حضرت زید ابن ثابت کو بلا کر حضرت ابوبکر نے اپنی بات پیش کی کہ دیکھو عمر نے اس طرح سے بات پیش کی اور میرے دل میں بھی شرح صدر ہو چکا ہے، اب ہمارا سوچنا یہ ہے کہ آپ اس کام کو انجام دیں، کہ آپ قرآن کو جمع کر لیں۔ حضرت زید ابن ثابت فرماتے ہیں کہ جب یہ بات حضرت ابوبکر نے مجھ سے کہی تو مجھ پر اتنا شاق گزرا، اتنا مجھ کو بھاری محسوس ہوا کہ اگر مجھے یہ کہا جاتا کہ ایک پہاڑ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر ڈھو دیا جائے، میں ہٹا کر لے جاؤں، تو یہ میرے لیے آسان تھا قرآن کریم کو جمع کرنے کے مقابلے میں۔ کوئی آسان کام نہیں ہے یہ جو ہم سمجھ رہے ہیں نا، قرآن ہمارے ہاتھ میں ایسے ہی اور ہمارے گھروں کے اندر طاقوں پر پڑا ہوا ہے، اچھے جزدانوں کے اندر بند ہے، ناقدریاں جو ہم کر رہے ہیں، یہ قرآن ہم تک کتنی تکلیفوں سے پہنچا اس کا اندازہ اس کی تاریخ کو پڑھنے سے ہوگا۔ میں تو آپ کو مختصراً بتا رہا ہوں۔ بہرحال پھر حضرت زید نے بھی پہلے تو یہی کہا کہ جو کام اللہ کے رسول نے نہیں کیا ہم کیسے کریں؟ پھر ان دونوں حضرات نے سمجھا، ان کو بھی شرح صدر ہوا، اور پھر حضرت زید نے اس کو بڑی محنتوں سے ایک ایک آیت کو، حالانکہ حضرت زید خود حافظ قرآن تھے، انہوں نے صرف حفظ کے اوپر جو ہے وہ بھروسہ نہیں کیا، بلکہ ہر آیت کو لکھی ہوئی ہونا شرط، بہت ساری شرائط علماء نے لکھی ہے، اس کے اوپر دو دو گواہی، اس طرح سے انہوں نے ساری آیتوں کو جمع کیا، اور اس کے بعد جا کر قرآن یہ شکل میں ہمارے پاس آیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں حضرت عمر کے دل میں یہ بات ڈال کر حضرت زید بن ثابت کے ذریعے اور دوسرے تمام صحابہ کی مدد سے قرآن کو جو ہے وہ جمع فرمایا، اور آج ہمارے سامنے ایک آسان اور سہولت کی شکل میں قرآن موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ اسی بات کو اور آگے بھی جو ہے وہ چلائیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔